اشرف صاحب جو تنظیم المدارس اہل سنت صوفی جموں کشمیر کے صدر ہیں، مدرسہ بورڈ موومنٹ کو لے کر کے ان کی بہت بڑی قد و کاوش اور بڑی محنت ہے پورے جموں کشمیر میں، انہوں نے ایڈمنسٹریشن تک اس چیز کو پہنچایا ہے۔ اور جو پرپوزل ریسنٹلی مولانا اشرف صاحب نے چیف سیکرٹری جموں کشمیر کو سبمٹ کیا اور ایل جی ایڈمنسٹریشن کو بھی، وہ پرپوزل میں نے اور مولانا اشرف صاحب نے مل کر کے ہم نے بنایا تھا اور اس پرپوزل کو ہم نے گورنمنٹ تک پہنچایا۔ اب ہماری گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے یہ ڈیمانڈ ہے آج کی اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے کہ جو پرپوزل بنانے کے لیے ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت ذمہ داران اور میں کہوں گا بہت ہی سینئر آفیسرز کو اور ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ مدرسہ بورڈ جو ہے یہ مدرسوں سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے، مدرسوں کی ضروریات کو لے کر کے اس کو بنایا جا رہا ہے، تو اس کے اندر مدارس یعنی مدرسوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں علماء، ان کا شامل نہ ہونا کہیں نہ کہیں اس پر ہمیں تشویش ہے۔ اس لیے ہم اپنی ایل جی ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کریں گے کہ جو مدرسہ بورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے اندر دونوں پروونس سے، کشمیر پروونس سے بھی اور جموں پروونس سے بھی ہمارے مدارس کے کچھ سینئر علماء اور جو ہماری مدارس کی آرگنائزیشن ہیں، تنظیم المدارس اہل سنت ہے اور ہماری دوسری تنظیمیں ہیں، ان کے ذمہ داران کو بھی اور مدارس کے کچھ علماء کو بھی اس ڈرافٹ کمیٹی کے اندر شامل کیا جائے، تاکہ جو پرپوزل بن رہا ہے جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے، اس میں علماء بھی اپنی ریکومنڈیشنز، اپنی سفارشات اور اپنی تجویز اور اپنی آراء جو ہیں وہ پیش کر سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن ہماری اس ڈیمانڈ پر غور کرے گی اور بہت جلد جو ہماری ڈرافٹ کمیٹی بنی ہے اس میں تنظیم المدارس اہل سنت صوفی جموں کشمیر کے اور مدارس کے لوگوں کو، علماء کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ جو ہمارا جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ بننے جا رہا ہے، حکومت ایک بہت بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے، جس فیصلے کا ہم کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ نے صرف نعرہ نہیں لگایا ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ مدارس کی جو ضروریات ہیں، علماء کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے، مدرسوں کو کنسیڈر کیا ہے کھاتے میں، کہ یہ بھی کوئی اس دنیا کے اس شعبے کے یہ بھی کوئی لوگ ہیں جو اس زمین پہ زندہ رہتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایل جی اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میں داؤد احمد بٹ، پرنسپل مرکزی ادارہ گوسیہ بک اونتی پورہ، پلوامہ کشمیر، اس وقت اپنے آفس میں تمام سٹاف کے ساتھ اس وقت ہم حاضر ہیں اپنے آفس میں۔ ہمارا یہی مقصد ہے، ہمارا یہی موضوع ہے کہ حال میں یہ جو ریاست جموں کشمیر کی جو حکومت ہے، ایل جی منوج صاحب کی انتظامی حکومت ہے، انہوں نے مدرسوں کو لے کر ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدرسوں کو جو ہے مدرسہ بورڈ تشکیل دیں گے، جس کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، کہ ہماری جو کئی سالوں کی مسلسل کوششیں تھی وہ بالآخر وہ کوششیں جو ہے رنگ لائی۔ لیکن اب ہم ایل جی منوج صاحب سے یہی درخواست کرتے ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیر سے ایک اعلیٰ جن کی سب سے بہت بڑی حیثیت ہے، مولانا اشرف احمد ٹھوکر صاحب جو ہے، جن کی مسلسل کوششیں لگاتار انہوں نے صوفیزم کو آگے بڑھانے میں جو ہے بہت ہی بڑا رول ادا کیا ہے، ان کو جو ہے اس مدرسہ بورڈ میں جو ہے ممبرشپ دی جائے، تاکہ وہ جو ہے اپنا پرپوزل جو ہے اچھے سے بیان کر سکے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں کون سا سلیبس ہونا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں محمد اقبال مدنی، خادم جامعہ فیضان القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ سٹی پونچھ، اپنے تمام اسٹاف ممبران کے ہمراہ دفتر کے اندر حاضر آیا ہوں۔ آج ہم
انتظامیہ حکومت جو ہماری ایل جی حکومت ہے یو ٹی جموں کشمیر کی، انہوں نے مدرسہ بورڈ کے تعلق سے کچھ پیش رفتی کی ہے، ہم اس اقدام کی سراہنا کرتے ہیں، اور یہ وہ قدم تھا جس کے لیے سن 2010-12 سے علماء اہل سنت نے ہر سٹیج سے ہر مقام پر مدرسہ بورڈ کے لیے اپنی آواز کو اجاگر کیا ہے۔ آج کافی ٹائم کے بعد صحیح لیکن بہت خوش آئند قدم حکومت ہند نے اٹھایا، اور بالخصوص ایل جی حکومت کی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر بہتر انداز کے اندر ایک پیش قدمی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں گزارش کروں کہ جہاں پوری یو ٹی کے علماء اہل سنت والجماعت نے اس کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا، وہاں پر سر فہرست محترم جناب مولانا محمد اشرف صاحب سرزمین کشمیر سے جو تنظیم المدارس کے جو چیئرمین بھی ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت صوفی ازم کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے شب و روز آگے بڑھایا ہے، انہوں نے بہت خدمات دی ہیں، لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا کہ مولانا اشرف صاحب جیسے مخلص افراد کو بھی اس کے اندر نمائندگی دینی چاہیے، اور جو مدرسہ ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک تحریک تنظیم اہل سنت والجماعت کی یہی مانگ تھی کہ اس کو قائم کیا جائے۔ خاص کر میں جو فی الوقت تنظیم المدارس صوفی انٹرنیشنل جس کے چیئرمین مولانا محمد اشرف ٹھوکر صاحب ہیں، جنہوں نے بھی اس پر بہت محنت کی کہ یہ بورڈ قائم ہونا چاہیے، 2016 سے آج تک یہ اس پر لگے رہے، اور انہوں نے ایک پرپوزل بھی گورنمنٹ کے سامنے رکھا، اور ایک سیلیبس بھی جو مرتب کیا گیا وہ بھی سامنے رکھا کہ ہر مدرس میں یہ سیلیبس ہونا چاہیے جو نرسری سے لے کر 12th کلاس تک مروجہ تعلیم کے اعتبار سے بنایا گیا ہے، اور دینی اعتبار سے دینی مدارس میں ابتدا سے فضیلت تک اس کو مولانا اشرف گوری جو مدارس اہل سنت کے ریاستی صدر ہیں، ان کے طرف سے جو خاکہ جموں کشمیر کی حکومت کو پیش کیا گیا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور گورنر انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خاکے پر نظر ثانی کی جائے، اور مولانا اشرف گوری صاحب کی طرف سے جو روڈ میپ بتایا گیا ہے اس کی عمل آوری ہونی چاہیے، اسے منظر عام پہ لایا جانا چاہیے، اس کو سلیبس کے اندر انٹروڈیوس کیا جانا چاہیے، تاکہ صاف اور شفاف طریقے سے مدرسوں